استخراج استنباط کے جن احکام کا، اس میں کہا ہے کہ خاتون کا قول عدت کے مسئلے میں حجت اور معتبر ہے. یہ سب فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے اور حجت ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. پھر بعض مسائل اجتماعی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں، تہذیب اور کلچر کے حوالے سے بھی. مشرق کی تہذیب بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں، قدریں ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے. کیا یہ جج صاحب جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. انسانی غیرت کی بات کرو، دینی غیرت کی بات نہیں کرو. انسانی غیرت بھی منع کرتی ہے اور وہ غیرت مند لوگ یہ کام نہیں کرتے. عورتوں کے پیچھے، خواتین کے پیچھے، مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ناموس خدا ہے، یہ دینی غیرت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی مخالفت بھی، ان کو پودلے روکنا بھی بے حیائی ہے، جیسے آبا صاحب نے کہا، بے شرمی ہے اور بے دینی ہے. آپ نے سب کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو حکم شرعی اور فقہی بیان کریں گے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے آپ گھروں تک لے گئے ہیں. سیاسی مخالفین کے خلاف آپ لڑائی گھروں میں لے گئے ہیں، ان کی خواتین تک، بچیوں تک لے گئے ہیں. آپ نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی نہیں ہے جس کو آپ نے کراس نہ کیا. اور ایسی چیزیں اب ٹیلیویژن پر آتی ہیں کہ انسان شر سے جھک جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے. واقعی جو کچھ بشرا بیوی کے ساتھ ہوا ہے، ایک باپردہ باحجاب تعلق ہے. آج تک کسی نے انہیں بے پردہ ہم نے نہیں دیکھا. جب سے عمران خان صاحب سے شادی ہوئی اب تو پہلے جانتے نہیں تھے. پاکستان سے باہر بھی اگر گئی ہیں تو باحجاب اور پردہ گئی ہیں، اور ہر جگہ نہیں گئی ہیں سوائے مکہ مدینہ. ان دو جو حرمین شریفین ہیں، عظیم مقامات ہیں، ان کے علاوہ وہ اپنے شوہر صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ دنیا کے کسی اور ملک میں بازار مجھے نہیں پتا ممکن ہے گئی ہوں، نہیں گئی ہیں. ایک باحجاب خاتون، حجاب خود ایک ویلیو ہے، قدر ہے اسلام اور دین کے اندر، آپ اس کو رسوا کر رہے ہو. کیوں ایسے کر رہے ہو؟ پھر ایک خاتون کو اسی وجہ سے پورے پاکستان کی خواتین ان کے مخالف ہیں، اکثریت. انہوں نے بشرا صاحبہ کی توہین کی ہے، وہ کہتی ہیں ہم سب کی توہین کی ہے. انہوں نے پورے پاکستان کی خواتین کی غالب اکثریت کہتی ہے کہ انہوں نے ہماری اہمیت کی ہے. آپ نفرتیں کہاں تک لے کے جا رہے ہو؟ کم از کم جہاں حدود الہیہ کا تعلق ہے وہاں قدم نہ رکھو، جل جل کے دوبارے پاؤں. اس لیے ہم اس تمام کے تمام اپیسوڈ کی مذمت کرتے ہیں. پھر تو جج صاحب ہے، مجھے نہیں پتا وہ دین کتنا جانتے ہیں، قرآن پاک ترجمہ کرنا قرآن کا آتا ہے نہیں آتا انہیں، مجھے نہیں پتا. آیا فقہ کتنی پڑھے ہوئے ہیں، اصول فقہ کتنی پڑھے ہیں، آیا خود احکام شرع کا استنباط کرنا جانتے ہیں جب کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، خود فقیہ ہیں، احکام شرع کے استنباط کے لوازمات کیا ہیں انہیں پتا ہے. ایک مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لاوبالی انسان ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا، میں نہیں جانتا. لاوبالی آدمی، لاپرواہ آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں دین کی، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی، اپنے نبی کی پرواہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ذرا بھی خیال ہوتا تو دینی معاملات میں ایسے نہ گھستے. چور بھی کسی گھر میں گھسے نہ قرآن سامنے آ جائے نا احترام کرتا ہے. ڈاکو کسی گھر میں گھسے نا قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے. یہ تو چوروں ڈاکو سے بھی کے گزرے ہیں. حدود الہیہ، احکام الہیہ یہ ناموس دین ہے. ان میں قدم رکھنا، وارد ہونا، ان کو چھیڑنا اور ان کو لاپرواہ جنوں کی طرف پشت کر دینا، یہ درست نہیں ہے. ایک اسلامی ملک میں جس میں اپنے کیا لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلے گا. حکومت یعنی حکم الہی، اللہ کا حکم چلے گا. اس مسئلے میں اللہ کا حکم نہیں جاری ہوا. فیصلہ کیا گیا اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا گیا. آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف
دانستہ طور پر جانتے بوجھتے خود کرے یا کسی پریشر میں کرے تو اس کا کیا، اس کا کوئی دین رہ گیا، ایمان رہ گیا اس کا؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا کہ ہم سے اشتباہ ہوا ہے، بتائیں کہ کس نے پریشر ڈالا تھا ان کے اوپر، کس نے یہ جرم ان سے سرزد کروایا ہے، جو قرآن کی خلاف ورزی کی، احکام دین کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، واقعہ خطرناک ہے یہ۔ ہوش ان کی چیک کرنا چاہیے، کیا یہ ہوش و حواس میں تھے جب یہ کام کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ایک جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، بہوش و حواس اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا ہے، غفلت کی شکل میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر کمزور ایمان بھی ہے وہ بھی غفلت کی شکل میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اللہ کے مقابلے میں ایسے نہیں آ سکتے جانتے بوجھتے۔ لہذا یہ غلط کام ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو عدالت عالیہ اس کو ٹھیک کرے گی اور بعد میں سدباب کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے، تاکہ لوگوں کی ماں بہنوں کو جو ہے نا اس لیے ابھی یہ ٹرینڈ بن جائے گا، پھر بند 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، طلاق ہوئی ہے جی، اور آپ پسند کرتا ہے کسی اور جگہ شادی ہوگی اس بچے کی، اللہ نے اس کو حق دیا طلاق کے بعد شادی کرنے کا، خالق کائنات نے حق دیا ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں، خواتین، بڑی عظیم خواتین ہیں بعض، جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے۔ طلاق اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جائز ہے، مشروع ہے۔ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی زندگی تباہ ہوئی ہوتی ہے، طلاق لینا ان کا حق بن جاتا ہے، نہیں زندگی گزار سکتی۔ بہت اسلام نے آئلی خانوادگی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے احکام بنائے ہیں، بہت زبردست اور پروگریسو احکام ہے قرآن مجید میں اور سنت کے اندر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کہ ہماری فیملی کا سسٹم مضبوط رہے، یورپ کی طرح ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں۔ اس لیے طلاق حکم الہی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ طلاق لے کر اگر کوئی خاتون شادی کرتی ہے تو میرے خیال میں حق ہے، لوگوں کی بچیاں ہیں، کتنے جو جانتے ہیں کتنے کو نہیں جانتے، ان کے گھروں میں اس طرح کے حادثات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ اس طرح سے عدت کے مسئلے کو ایسے چھیڑنا، یہ تو پھر ہر گھر میں مسئلہ بنے گا، سب لوگ جائیں گے کورٹوں میں، یہ مسئلہ ہو گیا جی، عدت نہیں گزارتی، شادی کر رہی تھی، تنگ کریں گے۔ شارع مقدس جو ہمارا خدا ہے وہ حکیم ہے، اس نے جتنے بھی احکام صادر کیے ہیں اس کی حکمت سے سب چشمہ اس کی اللہ کی حکمت اور جانتا ہے خدا کیا ہوگا۔ قول المرأ حجت، کلی منافع کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول حجت ہے، یعنی معتبر ہے، وہی قبول کیا جائے گا، مانا یہ ہے۔ اور پتہ نہیں ہمارے جج صاحب نے کس کا قول معتبر سمجھا ہے، اللہ کے